آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 23واں، سورۃ الصافات، اور آیت مبارکہ ہے 100 سے 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا ان کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ ترجمہ پیش خدمت ہے کہ رب الہی مجھے لائق اولاد دے، انہوں نے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہو گئے، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا نہیں، یعنی کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل، تو صاحبزادہ صاحب نے یہاں ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ہے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھئے، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل بندوں میں۔ علامہ اقبال اسی جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ فیضان زنجر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ واقعہ منی میں ہوا، اور حضرت ابراہیم نے فرزند کے گلے پر چھری چلائی، مگر وہ قدرت الہی سے نہیں چلی، اور راستے میں جب تشریف لا رہے تھے ادھر منی کی طرف، تو 3 جگہ پر شیطان نے گھیرا، اور 7 کنکریاں انہوں نے انہیں ماری، جو آج بھی جب حج ہوتا ہے اسی طرح 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں 3 جگہوں پر۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور جب چھری نے کام نہیں کیا اور نہیں چلی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ندا فرمائی، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ندا کی اور کہا أَن يَا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، تو نے واقعی خواب سچا کر دکھایا، یعنی اطاعت فرمانبرداری کمال کو پہنچا دی، بس اب اتنا کافی ہے۔ فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر دیا، اور ہم نے کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وفدینا بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے آگے کے لیے اس قربانی کو مؤخر کر دیا۔ اور کب کے لیے مؤخر کیا؟ آخرین کے لیے۔ آخرین کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، اور آخری حضرت امام علی مقام ہے۔ تو یہی مقام ہے جہاں علامہ اقبال نے فرمایا کہ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی، اقبال جس سے راضی نہیں بنتے مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرمایا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سردار نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مولا حسین کی شان میں شعر کہا کہ جنہوں نے 90 لاکھ بندے مسلمان کیے، آج کوئی ہے ان کے مقابلے کا؟ یہ ان کے ایمان کی حالت تھی۔ اور سرکار سید محمد وجیہ السیما عرفانی چشتی فرماتے ہیں، حسین رمز لا الہ، حسین راز لا الہ، حسین ساز لا الہ، حسین ناز لا الہ، حسین جذبہ و عمل، حسین سی و مدعا، حسین آمد دعا، حسین حاصل دعا، حسین فدیہ ذبی، حسین ہدیہ خلیل، حسین ضربت علی، حسین ساتہ جلیل، حسین قبلہ کریم، حسین ذبح عظیم، حسین خون نور جاں، حسین روح علیم، با دل حسین ریختہ، با جاں حسین خواندام، با کربلائے ہر زماں، با حسین ماندام۔ یہ تو مقام اس بارگاہ کا ہے جنہیں حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ہم دین ابراہیمی سے ہیں، ہمارا دین دین ابراہیمی ہے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور نہ وہ مشرک تھے، قرآن مجید گواہی دیتا ہے وہ صرف مسلمان تھے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کے صاحبزادہ کے ساتھ یہ ذبح عظیم ہوا ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی ہونا ذبح عظیم اور نہ اس سے بڑا کوئی آسمان دیکھے گی ایسا واقعہ اس سے بڑھ کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔